بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ، ہم نے آج کی اس نشست کو منسوب کیا ہے حضرت امام قاسم علیہ السلام کی شہزادہ جانب، قاسم، شہزادہ قاسم جو شہزادے ہیں، میرے آنکھوں کی آنکھوں کا تارا، بے شک، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا۔ اور جب مورخین نے واقع کربلا کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا نا، تو ایک وہ وقت آیا کہ جب شہزادے نے آ کر اپنے چاچا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے بھی اجازت آئے عنایت ہائے، فرمائیں کہ میں بھی آپ کی خاطر آپ کی محبت میں اسلام کو بچانے کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ ان کا چہرہ دیکھ کر ہاں اپنے پیارے بھائی کی یادوں کو تازہ فرمایا کرتے بے تھے۔ شک، بے شک، اور آپ کے والد گرامی یعنی کہ حضرت قاسم کے والد گرامی امام حسن علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر صحابہ کرام یاد مصطفیٰ منایا آئے کرتے ہائے، تھے۔ اب کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ تاریخ تبری کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 430 تا 447، مکتبے کا نام ہے دار احیاء التراث بیروت۔ اور اسی طرح الکامل فی تاریخ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 تا 81، مکتبے کا نام ہے دار الکتب العلمیہ بیروت۔ اور اسی طرح مقاتل الطالبین، اس کے صفحہ نمبر 93 پر، اور مکتبے کا نام ہے دار المعرفہ بیروت۔ اور اسی طرح یہی بات البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 198 پر موجود ہے۔ اور سیر و اعلام النبلہ، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 280 سے لے کر 315 تک یہ احوال موجود ہیں کہ کیا کہتے ہیں تاریخ تبری میں تو کمال لکھا کہ جب آپ کو اجازت دے دی گئی، پہلے اپنی والدہ مائدہ کے پاس جاتے ہیں کہ اماں جان ذرا مجھے وہ خط عطا فرمائیے نا کہ جو میرے بابا جان نے آپ کو دیا تھا۔ تو اب وہ خط جب لایا گیا تو امام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ لیجئے خط، آپ نے پڑھا تو خط کے اوپر تحریر تھا کہ اے میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، جب آپ ہاں ہاں اکیلے ہاں، میدان کربلا میں ہوں گے، آئے ہائے، سامنے یزیدی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت میری طرف سے میرے بیٹے کی نمائندگی کو قبول بھی ہائے فرمانا اور ہائے، اجازت بھی عطا فرمانا۔ تو امام علی مقام نے ان کو جب اجازت دی نا تو مل کر آنے لگے، امام علی مقام روانہ فرمانے لگے۔ تو اس وقت کا جو نقشہ لکھا گیا ہے، کتاب کا نام ہے مقتل الحسینی، تو اسی سے یہ تاریخ تبری کے حوالے سارے لیے گئے ہیں۔ تو اس میں لکھا گیا کہ فخرج الیہ غلام کأن وجہہ شق القمر، کہتے ہیں کہ اچانک ایک غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان، اب یہاں پر 13 سے لے کر 16 تک کے اقوال ملتے ہیں، کہیں پر 14 سال، 13 سال، 15 سال، 16 سال کی عمر ہے۔ اس عمر میں ہمارے نوجوانوں کو اپنی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں اسلام کی فکر ہے اور نانا کے دین کی فکر ہے۔ واہ واہ، تو جب وہ روانہ ہوئے، دیکھا، نکلے، تو تاریخ تبری کے اندر لکھا گیا کہ ان کا چہرہ ایسے تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند بے شک، چمک بے رہا شک، ہے۔ بے شک، اس بے لیے شک، کہتے ہیں کہ تو ہے بے عین شک، نور ایسا تیرا ہے، سب گھرانہ نور بے کا۔ شک، اور الکامل فی تاریخ والوں نے کمال کر دیا، کہتے ہیں ثم خرج اہل البیت قاسم ابن حسن، کہتے ہیں کہ پھر اہل بیت اطہار سے باری آ جاتی ہے شہزادہ قاسم کی، آپ اہل بیت اطہار کی جانب سے جاتے ہیں میدان کے اندر، تو ایک طرف یزیدیوں پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بچہ، مگر بتاؤ تو یہ ہے کون؟ تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اسے بچہ مت سمجھنا، ان کی رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ خون مصطفیٰ ہے، کیا اور کہنا، ان کی کیا رگوں کے اندر کہنا، جو خون دوڑتا ہے وہ حیدری خون ہے۔ پھر اس کے بعد مقاتل الطالبین کے اندر یہ لکھا گیا کہ جب ان ظالموں نے دیکھنا کہ نوجوان شہزادہ ہے اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر چکا ہے، تو ان سے مقابلہ تو نہ کیا جا سکا، تو سب نے کہا کہ سارے یکبارگی طور پر حملہ کرو، کیونکہ ایک ایک ہو کے آتا تو ان کی نسلیں تباہ ہو جانی تھی، مگر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یکبارگی حملہ کیا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا گیا کہ بات یہ ہے کہ ثم قتل اہل البیت قاسم ابن حسن، پھر وہ وقت آیا کہ مقابلہ کرتے رہے، جب یزیدیوں نے یک بارگی حملہ کیا تو پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر امام علی مقام نے جب ان کا لاشا دیکھا تو آپ نے ایک دعائے ضرر فرمائی کہ تباہ ہو جائیں یہ لوگ، برباد ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے پیارے بھائی کی نشانی کو شہید کر دیا۔ آئے ہائے، اور اس طرح کے یہ الفاظ ہیں آپ کے، اور باقاعدہ اس طرح اسی روایت کو حضرت امام زین العابدین نے بھی نقل کیا ہے کہ جب وہ گئے تھے تو ایک ماحول بن گیا تھا، ہر طرف یزیدیوں میں لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قاسم ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہیں
کہ ان کو عام نہیں سمجھنا، ان کے اندر حیدری خون بھی دوڑتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا خون بھی دوڑتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا خون بھی ہے، اور یہ خون مصطفیٰ ہیں۔ اور جب آپ نے یک بارگی طور پر ان کا مقابلہ کیا، جب وہ سامنے کھڑے نہ ہو سکے تو حملہ کرنے کے بعد دیکھا کہ لاشا تو ہے مگر لاشے کے اندر سے بھی نور کی شعاؤں کا ظہور ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ کیا خوبصورت خلاصہ آپ نے بیان کیا۔